آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے ایمان کی حرارت۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، چاہے زبان سے کہیں بھی کہ نہیں ہم تو نیک نہیں، لیکن اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارتا ہے تو ہمارے دل پہ کیسا لگتا ہے؟ کیا دل کے اندر ایک جوش و خروش آ جاتا ہے؟ کیا محبت آتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں خوف آتا ہے؟ یا کچھ بھی نہیں آتا، بس ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہمیں ایمان کے نام سے پکارتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تو ہمارے دل کے اندر ایک احساس بیدار ہونا چاہیے اور ہمارے عمل میں ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ اس حکم کو ہمیں اپنے لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ تو ہمیں ایمان کا معنی بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے تصدیق اور اقرار کرنا، یعنی کسی چیز کو سچا ماننا اور اس کو بول کے بھی کہنا، یعنی صرف دل میں ہی سچا نہیں ماننا بلکہ عمل میں بھی اس کی تصدیق کرنا۔ تو اسی لیے ایمان کو کہتے ہیں کہ اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح یا تصدیق بالجوارح۔ دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تو ہمارا جو عمل ہے یہ بھی دراصل ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن مجید میں الذین آمنوا کے ساتھ عموماً وعملوا الصالحات آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ جہاں تک ایمان کا تعلق دل زبان کے علاوہ عمل سے بھی ہے تو اس کی تصدیق ایک حدیث کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 یا 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی یہ زبان سے جو ہم بولتے ہیں، اور سب سے ادنا شاخ یعنی چھوٹی، آپ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس میں کچھ شاخیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اونچی ہوتی ہیں، اور کچھ شاخیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور کچھ تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو سب سے جو لمبی شاخ ہے وہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اور جو سب سے چھوٹی شاخ ہے وہ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ یہ عمل بھی ایمان کا عمل ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ یعنی ایک شخص جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی اٹک کے گر سکتا ہے، کوئی سلپ ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف کوڑا کرکٹ گندگی روڑا پتھر نہیں ہے، یہ اپنی گاڑی کو بھی ایسے طریقے سے پار کرنا کہ کسی کے راستے میں نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اینڈ راستے میں کھڑے نہ ہونا، یعنی کوئی بھی چیز جو کسی کے گزرنے میں اس کو تکلیف دے اس کو ہٹا دینا، چاہے اپنے آپ کو ہی ہٹا دے انسان، یا کسی کو اشارے سے کہہ دے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں، یا پھر یہ کہ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ نہ روکنا کہ جہاں پیچھے آنے والے کو ہارن دینا پڑے یا رک کے تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو مومن کا دل جو ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ روشن ہوتا ہے۔ آپ ایمان کو یوں سمجھیے کہ جیسے وہ دل کے اندر ایک بلب کی طرح ہے، جیسے کمرہ روشن ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی دل میں جب ایمان آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو دل کے ساتھ جتنی کنیکٹڈ ہے چیزیں وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ مثلا ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ان کو بھی ایک نئی روشنی مل جاتی ہے، یہ بھی وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ اسی طرح کان بھی وہ کچھ سننے لگتے ہیں، یا حق کی بات جب سنتے ہیں تو دل کے اندر جا اترتی ہے، اور دل اس کو پرکھ لیتا ہے، تمیز کر لیتا ہے اس میں کہ یہ صحیح بات آئی ہے یا غلط بات آئی۔ وہ کسی کی کچھ سنتا ہے یا کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر تمیز آ جاتی، جیسے ایک بینا اور ایک نابینا کا فرق ہوتا ہے۔ بینا جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ دیکھ کے رنگوں کا فرق، چیز کی کوالٹی کا فرق، یہ ساری چیزیں پہچان جاتا ہے، لیکن نابینا جو ہے وہ دیکھ کے کچھ پہچان نہیں سکتا، ہاں سن کے کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جب ایک بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کو برائیاں بھی بہت کھلنے لگتی، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ہو چاہے وہ کسی اور کے اندر ہو۔ وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آرام اور سکون کی نیند سے نہیں سو سکتا کہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہوں اور وہ آرام سے اپنی زندگی میں مشغول ہوں۔
یا دنیا کو انجوائے کر رہا ہو. کیونکہ مومن کے لیے تو انجوائمنٹ کی جگہ اور مومن کے لیے تو آرام کی جگہ جنت ہی ہے. جیسے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ میں نے سکون کو جنت میں رکھ دیا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے، کہاں سے ملے گا؟ ہے ہی نہیں. وقتی طور پر اگر تھوڑا سا کوئی چین آرام آتا بھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریشانیاں دن بدن اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان کی خوابیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں. یعنی اول تو نیند نہیں آتی، جن لوگوں کو نیند آ جاتی ہے وہ ایسے خوفناک اور گھبرا دینے والے خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ نیند بھی ڈسٹرب رہتی ہے، گویا سوئے ہی نہ ہو. اور جو خواب آ جاتا ہے پھر وہ دن کو بار بار یاد آتا رہتا ہے اور اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ ایک پریشانی انسان کے اندر لاحق رہتی. لیکن جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے وہ ایک اور نظر سے دیکھتا ہے. وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے. تو زندگی فرق ہو گئی نا. تو وہ تکلیف دینے والی چیز جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہی ایک مومن کو نظر آ جاتی. اور فرمایا اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کہ جب کسی کے اندر واقعی ایمان آتا ہے تو اس کے اندر شرم و حیا آ جاتی، جو اس کے لباس میں، جو اس کی گفتگو کے انداز میں، جو اس کے معاملے میں ٹپکتی. جو بے حیا انسان ہے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بالکل خیال نہیں رکھتا کہ وہ کس انداز میں بات کر رہا ہے، بڑے سے بات کر رہا ہے، چھوٹے سے بات کر رہا ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا لحاظ، کوئی لحاظ نہیں ہوتا. لیکن جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. کوئی میرے ماں باپ جیسا ہے یا بزرگ ہے عمر میں، یا ویسے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہے، جیسے گھر کی زندگی کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت، غصہ، ناراضگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ان سب کے اظہار میں پھر انسان کے اندر ایک حیا آ جاتی اور انسان کے اندر یہ تبدیلی ایمان کی حرارت لاتی ہے. کیونکہ حرارت جو ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی، وہ اس چیز کو پگھلا دیتی ہے، وہ اس چیز کو ری مولڈ کر دیتی، ری شیپ کر دیتی. پھر انسان پہلے جیسا نہیں رہتا. عمر بن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ سارے ایمان لانے کے بعد نئے انسان بن گئے تھے. ان کی شخصیت بدل گئی تھی، ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی. ان کے رہن سہن میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے مال خرچ کرنے میں، ان کے پرائرٹیز میں، ہر چیز میں ایک بہت بڑا فرق آ گیا تھا. تو ایمان جو ہے وہ جب دل میں اترتا ہے اور دل کو روشن کر دیتا ہے تو انسان کی پھر زبان پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، پھر اس کے اعضاء کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں. اور زبان سے خالی کہہ دینا جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے. یعنی ایمان کا اظہار اقرار اگر کوئی صرف زبان سے کرتا ہے تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے، جب دل میں نہ ہو. تو دل میں ایمان کی حرارت کا ہونا بڑا ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول تجھے وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے. جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ان کو مومن ہی نہیں مانتا، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کا دل پوری طرح ساتھ نہیں دے. دل کہیں اور اٹکا ہوا، دل دنیا میں اٹکا ہوا. کیونکہ دل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو دل کے اندر پھر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے. دنیا کے مال و متاع سے، اپنی اولاد سے، اپنے آرام سکون سے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت ہوتی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب جب محبت آتی ہے نا تو پھر وہ شراکت قبول نہیں کرتی، پھر انسان ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے. اگر آپ کو زندگی میں کبھی کسی بھی انسان سے یا کسی چیز سے محبت ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا سارا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. آپ جتنا چاہے اپنے دماغ سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کریں، وہ نہیں نکلتی، پلٹ پلٹ کے وہی آتی ہے دل میں، وہی بات پھر سوچتے ہیں، پھر وہی. اور جتنی زیادہ یہ محبت ہوتی اتنا زیادہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. اور حیران کن حد تک انسان سوچتا ہے
کہ یہ میرے ذہن سے یہ خیال جا کیوں نہیں رہا. مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو بچے سے جب محبت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چیز میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا. بچہ اس کی پرائرٹی ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کیسا لگوں گا. آج ہی میں نماز کی کلاس لے رہی تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ نماز کی شرائط ہے، کچھ 9 شرائط ہیں. اگر ان میں سے ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. جن میں سے ایک شرط مثلاً وقت پر نماز پڑھنا ہے. اگر وقت سے 1 منٹ پہلے بھی نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اگر صرف وقت سے پہلے اللہ اکبر بھی کہہ دیا نا اور بعد میں اذان شروع ہوئی، نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دہرانی ہوگی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے شاید اذان ہو رہی ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں ہی اذان شروع ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے چلو شکر ہے اذان تو شروع ہو گئی. نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے اللہ اکبر نماز کے باہر کہا، کیونکہ نماز جو ہے وہ قولی اور فعلی عبادت ہے. تکبیر سے تسلیم تک جو کچھ ہے وہ نماز ہے. تو تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، اور اگر یہ نماز میں شامل نہیں تو نماز نہیں. اسی طرح سطر جو ہے، سطر یعنی جسم کا پوری طرح ڈھکا ہوا ہونا، چہرے اور ہاتھ کے سوا سب ڈھکا ہوا ہونا، یہ نماز کی شرط میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگ بعض اوقات ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے، بعض اوقات پوری طرح کندھے ڈھکے نہیں ہوتے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مردوں کے لیے بھی نماز میں کندھے ڈھکنا ضروری ہے. جیسے احرام وغیرہ پہنتے ہیں نا تو ایک دفعہ کندھا ننگا آدھا رکھتے ہیں، ایک کندھا ننگا رکھتے ہیں تو اب اگر نماز کا وقت آ گیا تو احرام کھول کے کندھوں پہ لپیٹنا ہوگا. اگر ایک کندھا بھی ننگا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طرح نیت نماز کی شرائط میں سے. اسی طرح طہارت نماز کی شرائط میں سے. کپڑے، جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے. اگر وہ جگہ کو ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو اب سطر کی جہاں تک بات ہوئی تو بعض اوقات ہم بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیتے ہیں اور اسی میں نماز شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جب رکوع پہ جاتے ہیں تو سارے پچھلا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یا پھر سجدے میں جاتے ہیں یا کپڑے باریک ہوتے ہیں. تو جس شخص کی پرائرٹی اللہ کی رضا ہوگی وہ گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ نماز کا وقت تو نہیں آئے گا. اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہا ہے، نماز کا وقت تو نہیں آئے گا. نماز کا وقت آئے گا تو میرا لباس کیا نماز کے لیے فٹ ہے یا نہیں. ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کس کی پسند کا لباس پہنتے ہیں؟ لوگوں کی پسند کا.